میرا جسم میری مرضی، یہ ایک جملہ زبان زد عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی اپنی سوچ اور فہم کے مطابق اس پر اظہار رائے کر رہا ہے۔ میرا جسم میری مرضی ایک ایسا جملہ ہے جس کا کوئی واضح اور مطلب نہیں، یعنی کہ جتنے دماغ اتنے مطلب۔ ہمارے معاشرے میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہر کوئی ہر بات کو اپنی سوچ کے رنگ میں رنگتا ہے اور پھر اپنے نقطے کو ٹھیک اور باقی سب ذہنوں کو غلط قرار دینے پر ڈٹ جاتا ہے۔ عورت مارچ میں بہت سے ایسے سلوگن استعمال ہوئے جو عورتوں کے حقوق کی عکاسی کرنے کی بجائے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کے سبب بنے۔ میرا جسم میرا مرضی کا سلوگن آیا کہاں سے؟ مغرب سے۔ مغرب میں اس سے کیا مراد ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو جائز قرار دیا جائے، اعضاء بیچنے کی پابندی کو ختم کیا جائے، اپرشن کو جائز قرار دیا جائے۔ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہمارے معاشرے کے اشرافیہ نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے ادنیٰ طبقے کی مظلوم عورت کے کندھے پر رکھ کر ایک بندوق چلائی جائے۔ ہمارے معاشرے میں ادنیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت جو واقعی مسائل کا شکار ہے، اسے اپنی بنیادی حقوق جو اسلام کی جانب سے ملے ہیں میسر ہونا تو دور کی بات، انہیں حقوق کے متعلق کوئی معلومات ہی نہیں۔ لوگوں کے ذاتی مفادات کی وجہ سے اس تحریک کا مقصد بالکل ختم ہو گیا۔ اگر مقصود یہی تھا کہ کم عمر کی شادیاں، زبردستی کی شادیاں، جنسی ہراسانی، ونی کاری، غیرت کے نام پر قتل بند کیے جائیں، تو اس کے لیے بجائے مغرب سے اٹھایا گیا نعرہ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن استعمال کرنے کی بجائے کوئی ایسا سلوگن بنایا جاتا جس میں معاشرے کے ان سنگین مسائل کی عکاسی ہوتی۔ ان سلوگن سے معاشرتی مسائل تو وہیں کے وہیں رہ گئے، جبکہ ایک نئی بحث غلط اور صحیح کی شروع ہو گئی۔ جن مظلوم اور حقوق سے محروم خواتین کے نام پر یہ اقدام شروع کیا گیا، ان کی زندگیوں میں تو کوئی بہتری نہ آ سکی۔ میرا جسم میری مرضی نے معاشرے کو الجھا کر رکھ دیا، اور ایسا سلوگن چنا ہی کیوں گیا جس سے متعلق ہر پلیٹ فارم پر بیٹھ کر وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں۔ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے نئے مسئلے میں پھنس گئے۔ فیمنزم کے نام پر چیخنا چنگاڑنا اور چیخ چیخ کر اپنی غلط بات کو بھی صحیح ثابت کرنے کی جو رسم شروع ہوئی ہے، وہ معاشرے کو سنوار تو کسی طور نہیں سکتی، مگر معاشرے میں مزید بگاڑ ضرور پیدا کرے گی۔ کوئی آپ کے نقطۂ فکر سے اختلاف کرے تو اس کے لیے جینا محال کر دینا، اس کو بین کروا دینا بھی اسی رسم کا ایک حصہ ہے۔ میرا جسم میری مرضی کا سلوگن قطعاً ہمارے معاشرے کی عورت کے مسائل کی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ عورت کے تعلیم کے مسائل، وراثت کے مسائل، جنسی ہراسگی مسائل تو کہیں دب کر رہ گئے، تکرار رہ گئی تو میرا جسم میری مرضی۔ آپ کے جسم پر اگر کسی کی مرضی چل سکتی ہے تو وہ آپ کے جسم کو تخلیق کرنے والے کی، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طے شدہ ضابطہ حیات اسلام سے روگردانی کریں؟ لہٰذا نہ خود کو کسی غلط فہمی کا شکار ہونے دیجیے، نہ دوسروں کو گمراہ کرے۔ جہاں تک عورت کے جسم کا سوال ہے تو عورت کے جسم پر بھی خالق کائنات کے طے شدہ ضابطہ حیات کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر اگر نگران مقرر کیا ہے تو اس سے عورت کی کوئی حق تلفی نہیں ہوتی۔